الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ڈائس پر موجود سبھی ذمہ داران اور میرے سامنے موجود بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، دنیا میں مذہب کے نام پر جو کشاکش اس وقت ہم لگاتار بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت خاص وجہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، انسان کے اندر جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ حق یا ستیہ یا سچائی صرف اور صرف میرے ہی پاس ہے، یا اگر وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق صرف اور صرف میرے گروہ کے پاس ہے، میری جماعت کے پاس ہے، اور اسی حق کو لوگ مانیں گے تو پھر ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن ہے، ورنہ ان کی دنیا بھی برباد اور ان کی آخرت بھی برباد۔ تو پھر دنیا کے اندر یہ ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو ہدایت پر محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ محسوس کرتے ہیں، اور گمراہی کے ساتھ ساتھ پھر یعنی کہ دوسروں کے ساتھ دوری لگاتار بڑھتی بھی جاتی ہے، اور وہ دوری پھر پے در پے بغض اور عداوت اور نفرت کے اندر بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو میرے نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ یہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اور یہ تنگ نظری جب مسلمانوں میں آئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوؤں کو پرایا سمجھا اور گمراہ سمجھا، اور یہودیوں کو گمراہ سمجھا اور عیسائیوں کو گمراہ سمجھا، اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ سمجھتے رہے، لیکن وہ صرف دوسروں کو گمراہ اور پرایا سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھنے لگے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا بھر میں۔ اور پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہم نے آپس میں وہ تفرقے کر لیے، اور پھر ہر فرقہ اور ہر گروہ اور ہر مسلک اپنی جگہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اور دوسرے کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، تو لہٰذا اس کی دنیا بھی غارت ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن مجید کا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو نظریہ دیا ہے، جس کی وجہ سے امن عالم قائم ہوگا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یوں تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف یعنی ہمیں اشارہ دیتی ہیں یا پھر ہمیں دلائل فراہم کرتی ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں، لیکن اس میں سے قرآن مجید کی ایک سورت کی 2-3 آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور یہ آپ سوچیں کہ یعنی کہ دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو بھی ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بہت ساری کتابیں بہت سارے لوگوں کو عطا کی ہیں نا، بہت سارے پیغمبر آئے، 1,24,000 سوا لاکھ ہم کہتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں اس طرح بھی فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے پاس ہم نے رسول بھیجے۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس ہادی آئے، یعنی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کیا، رائٹ۔ اب اس آیت کی طرف آئیے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب عطا ہوئی، من قبلہ قرآن مجید سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ یقیناً حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ دیکھیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب عطا کی، وہ اس کے مومن ہیں، یعنی اس کو پڑھ رہے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو انہیں یہ کوئی پرایا پیغام، کوئی نیا سندیش، کوئی انوکھا دھرم نہیں نظر آیا، بلکہ وہی سچائی ان کو نظر آئی۔ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، کیا کہا کہ انہ الحق من ربنا، یہ یقیناً حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اور اس کے آگے انہوں نے کیا کہا، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن ان کو سنائے جانے سے پہلے سے ہی وہ مسلم ہیں۔ اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار پہلے سے ہی ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ یہ ذرا اس بات کو بہت کلیئرلی، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سمجھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دوہرا اجر دیں گے۔ ان کے پاس جو کتاب ہے، جو کوئی پیغمبر ان کے پاس وہ کتاب لے کر آئے، جن کو وہ سچے دل سے مانتے ہیں پہلے سے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ابھی قرآن کی بات ان تک نہیں پہنچی، وہ اس کتاب پر ہی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نازل کی، وہ اسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، مگر سچے دل کے ساتھ میں، اور وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو پھر وہ اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ دوہرا کیوں؟ کیونکہ پہلے سے جو وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس کا اجر ہے ان کے لیے، وہ گمراہ نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک حصہ اجر کا ان کے لیے ہے، کیونکہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں، وہ جس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی نے بھیجی ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ ہی کے پیغمبر ہیں۔ اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کا ایک اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اور چونکہ ان کے سامنے پھر اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے آئی اور قرآن مجید کی تعلیمات ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اسے بھی مان لیا، تو لہٰذا ان کے لیے کتنا اجر ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر دے گا۔ تو کامیابی کی ضمانت سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ پیغام تو ایک ہی ہے نا، دین ایک ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین دیا، وہ دین ایک ہی ہے نا، وہ دین کبھی نہیں بدلا، وہ سچائی کبھی نہیں بدلی۔ تو جب لوگ اس سچائی کو پہلے سے مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب کے حوالے سے اور اپنے پیغمبر کے حوالے سے، اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر وہ گامزن ہے، وہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے مطابق کامیاب ہیں۔ اور اگر وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ تنگ نظری ختم کر دی، یعنی حق صرف میرے ہی پاس ہے اور باقی سب گمراہ ہیں، تو پھر یہ کشاکش تو پیدا ہونی ہی ہے، اور اس کا کوئی یعنی کہ اختتام نہیں ہوگا۔
اور یہ اتنا بڑی جیسا میں نے آپ کے سامنے بس اشارہ کیا، آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ خالی کوئی غیر مسلموں سے یہ عداوت ہے نا، مطلب پیدا ہو کر وہیں تک وہ محدود نہیں رہی، بلکہ وہ مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلب حق صرف ہمارے ہی پاس، باقی سب گمراہ، چاہے وہ کلمہ گو بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو وسعت ہے جو اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے دین رکھا، وہ ہے نا ہر ایک کو جہنمی قرار دیتے ہوئے ہے نا لوگوں کو پرایا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، اور ہمارے سید صدیق حسین صاحب قبلہ جو ہیں، انہوں نے اور ان کے جو مبلغین ہیں وہ پورے اخلاص کے ساتھ میں اسی طرز عمل کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ تنگی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے دعوت پیش نہیں کرتے کہ فلاں گمراہ فلاں جہنمی، کسی کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں سوائے ہمارے پاس آ جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صدیق دیندار صاحب کا طریقہ نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو وسعت ہے یہ قرآن کی وسعت ہے، میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور سینکڑوں آیتیں ہیں اور اس میں بھی مراحل ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا سفر انوکھا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہدایت کی تلاش کا جو سفر ہوگا وہ بھی یونیک ہوگا، الگ ہوگا، وہ کچھ مخصوص حالات میں پیدا ہوگا نا۔ کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا نا۔ کوئی سکھوں کے پاس پیدا ہو گیا، کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائیوں کے پاس پیدا ہو گیا، اور کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہر ایک کی زندگی کا آغاز ہوا، اور شعور کو پہنچنے کے بعد پھر ہر کوئی سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں نکلا۔ اس کی اپنی جرنی ہے، اس کا اپنا یہ سفر ہے۔ اس سفر میں سب سے اہم، سب سے پہلی بات جو اس کو اگر سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے، جو سرشٹی کرتا ہے، جو کریٹر ہے، وہ ایک ہے۔ اسے وہ پرمیشور کہے، اسے وہ اللہ کہے، اسے وہ یہوہ کہے، چاہے وہ جس نام سے بھی، واہے گرو کہے، چاہے وہ جس نام سے بھی وہ پہچان لے، وہ اگر یہ مان لے، کیا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی؟ اس نے ابھی اتنا ہی مانا کہ اللہ ایک ہے، اس نے اپنی زبان میں اتنا ہی اگر مان لیا، اس کی زندگی میں اس کے علم کے مطابق، اس کے ایکسپیرینس کے حساب سے اس کو اتنی ہی بات ابھی سمجھ میں آئی ہے۔ اس نے جب وہ مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک ندائے عام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے صرف اتنا ہی مان لیا، اگر کیونکہ اتنا ہی علم ملا، اتنا ہی سمجھ میں آیا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہاں یہ بات سچ ہے، یہ حق ہے، اس نے تسلیم کر لیا، اس نے مان لیا۔ جب اس نے مان لیا تو پھر اس کے لیے کامیابی کی بشارت۔ ہاں مگر ابھی اگر زندگی باقی ہے تو پھر امتحان باقی ہے۔ آگے چلے کچھ اور باتیں سمجھ میں آئیں، پتہ چلا کہ بھئی اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے نا، آخرت، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پر جنت ہے، جہنم ہے۔ اس نے اسٹڈی کی، اس نے ریسرچ کی، اس کو سمجھ میں آ گئی وہ بات، اس نے مان لیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یا ایھا الذین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دی ہے نا بشارت۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان والے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے لوگ، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو ہندو ہیں، من آمن باللہ جو کوئی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا،
وعمل صالحا، اس نے بھلے اعمال کیے، نیک اعمال کیے. ابھی رسالت نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی جرنی میں ہے نا، وہ اپنے علم کے سفر میں ہے. ابھی وہ بات اس کے سامنے نہیں آئی. ممکن ہے کہ وہ اس نے سمجھی نہیں، ممکن ہے کہ ڈھنگ سے اس بات کو اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جو بھی ریزن ہو، مگر آخرت سمجھ میں آ گئی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ انسانوں کی خیر خواہی کرنا ہے، بھلے اعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو فیل کر دیا؟ کیا اس کو جہنمی قرار دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اس کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا مرحلہ سمجھیے اسے. اور پھر اسی طرح سے آخری مرحلہ بھی ہے. زندگی اگر باقی رہی تو امتحان چل رہا ہے. اگر اسی وقت مر گیا تو جنت میں جائے گا، ہے نا. لیکن اگر زندگی رہی تو پھر امتحان چل رہا ہے. پھر اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، ہے نا، قرآن مجید کی بات اور سچائی اس کے سامنے آئے گی. اور پھر وہ جب اسے سچ مان کر قبول کر لے گا تو پھر وہ اس موقع پر بھی پاس ہے. لیکن پھر زندگی باقی رہی تو پھر امتحان باقی رہے گا، ہے نا. تو عزیز ساتھیو، یہ وہ پہلو ہے نا، وہ تنگ نظری کا پہلو جس کی وجہ سے مذہبی کشاکش اور لوگوں کے اندر نفرت اور عداوت اور پھر لڑائی جھگڑا ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کہ حق صرف میرے ہی پاس ہے یا ہمارے ہی پاس ہے. تو براہ کرم قرآن مجید کی روشنی میں اس نظریے کے جو حاملین لوگ ہیں ہم ان تک پہنچیں اور محبت کے ساتھ بتائیں ان کو کہ حق سب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان سب کے پاس بھیجا تھا، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وہ اپنے پاس کی کتابوں کو مان لے، اپنے رسول کو مان کر اگر ہدایت پر آ جائے اور اسی حالت میں اگر مر جائے تو پھر اس کے لیے ایک گنا اجر ہے، ایک ہیرا اجر ہے. اور اگر رسول اللہ کو بھی مان لے اور قرآن کو بھی مان لے تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دی. امید ہے کہ اس پیغام کو جب ہم عام کریں گے تو پھر لوگوں کے اندر وہ یعنی رواداری پیدا ہوگی، وہ ایکسیپٹنس، وہ فلیکسیبلٹی دیکھ کر، ہے نا، مزاجوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور پھر یہ نفرت کا ماحول دور ہوگا. انشاءاللہ محبت عام ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محبت کا گہوارہ بنائے اور ہمارے جو مبلغین ہیں ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.